یہ قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے KGN کی جانب سے قربانی اپیل، اور پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جناب آپ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر اپنی قربانی میں ان اپنے احباب کو، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں کہ جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں، جہاں تک گوشت پہنچ جائے، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے دارین کی نیکیوں کا سبب اور باعث ہوگا۔ ہمیں جوائن کیا ہے الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب، ممتاز و معروف صناخہ ہیں۔ ان کے بعد شاگرد مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں سر محمود، تو سر محمود اس لیے کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے ایک نجی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ تدریسی دور بھی گزارا ہے ایک ٹائم، تو وہ بڑے محبت سے، بڑی سے عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ تو الحاج محمود الحسن اشرفی کی خدمت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلام کی گزارش کروں گا کہ آپ کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جب بھی ARYQ TV سے نعت کی دعوت آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب خاص طور پر یہ جو پروگرام KGN اور اس طرح کا ہوتا ہے تو میں دل سے مزید حاضر ہوتا ہوں ماشاءاللہ، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس میں حاضر ہونا، اور ماشاءاللہ آج کا خوبصورت پینل، رضا بھائی بھی ماشاءاللہ آج موجود الحمدللہ ہیں۔ رضا بھائی علامہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ حجاج جا رہے ہیں حج پہ، تو مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا
جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، ذوق نعت جو آپ کی کلیات ہے بہت ہی خوبصورت، اگرچہ بہت ضخامت نہیں ہے اس کی، لیکن جو کلام ہے نا وہ کئی دواوین پر بھاری کلام ہے، ایک ایک کلام ایسا کمال لکھا ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ بطور شاعر عالم دین تو تھے ہی بڑے کمال، لیکن بطور شاعر بھی جو آپ نے شاہکار چھوڑے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں اور سماعت کے قابل ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، علامہ سعید گیلانی شاہ صاحب موجود ہیں، محمد رضا پونا والا صاحب موجود ہیں، الحاج محمود الحسن شفیع موجود ہیں۔ آج ایک ہمارا جذبہ ہے قربانی کا، ایک جذبہ ایثار اور قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام میں بھی تھا۔ میں چاہتا ہوں اس کا کچھ اکثر میں مل جائے، چونکہ ہمارے لیے یہ رول ماڈلز ہیں، یہ ہمارے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی شخصیات ہیں جنہیں ہم آئیڈیلائز کر سکتے ہیں۔ کیا فرمائیں ان کا جو جذبہ ایثار و قربانی تھا وہ کیسا تھا؟ دیکھیں، آج جو دین اسلام کی شمع روشن ہے اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور پہنچا ہوا ہے، در حقیقت یہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کا جذبہ، اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں تھیں انہی کا یہ ثمر ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ صرف جسمانی طور پر قربانی دی، مالی طور پر قربانی دی، وقت کی قربانی دی، بلکہ یہاں تک کہ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اور قربانی، چاہے ہم یہ عید الاضحیٰ والی قربانی دیکھیں کہ یہاں بھی مال خرچ ہے، اصل چیز ایثار، اپنی پسندیدہ چیز۔ انسان اپنی ذات سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ مال جو وہ جمع کرتا ہے، محنت و مشقت، اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے دین کے لیے اپنا وہ سب کچھ قربان کر دینا، یہ اصل قربانی اور ایثار کا جذبہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس دور کے اندر جب دین اسلام کی ابھی شمع روشن تھی، مکے کی گلیوں میں اسلام کی دعوت پہنچ رہی تھی، اس وقت کی اگر ہم قربانی دیکھیں، ہماری آج کی تو یہ کوئی بھی قربانی نہیں ہے کہ جس وقت سامنے کفار مکہ اور اس وقت اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا کس قدر مشکل تھا، اس وقت اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹا دینا۔ آپ دیکھیں، ہمیں تو آج کوئی مشقت نہیں ہے، ہم اسلام کی تمام تعلیمات پر بآسانی عمل کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کیا کیا قربانی، کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اپنا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے مال طلب کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھا مال لے کر آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تمام کا تمام مال دین اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جو بٹن تھے کرتے کے، اس کی جگہ بھی آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور وہ جو ایک تعلق ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر جو محبت کا جذبہ ان کا تھا، جو تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کا تھا، اس تعلق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج دیکھیے، ہم جو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس امت کو جو یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہی کا فیض ہے۔ آپ دیکھیے، انسان جو ہے نا، اس کا وجود اپنے والدین سے ہوتا ہے، والدین کی وجہ سے اس کا وجود ہے، لیکن دنیا کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ہستی وہ واحد ہستی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے آبا کا وجود ہے، آپ کے آبا و اجداد کا وجود ہے۔ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، بے شک میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا۔ ایک تو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا معاملہ تھا تو آپ کے دادا نے جو ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک کو پیش کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا جب نام آیا تو پھر آپ کے بدلے 10 اونٹوں کی قربانی کا قرعہ ڈالا گیا۔ ایک طویل واقعہ ہے۔ تو یہ ایک، اور پھر اگر ہم دیکھیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اس قربانی کا تذکرہ ہے، کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش میں ڈالا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ایک چہیتے بیٹے جو اتنی منتوں کے بعد، جو اتنی دعاؤں کے بعد جو آپ کو عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا. اب یہ دیکھیے فلسفہ دیکھیے قربانی کا کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی. اب یہ جو جذبہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ آپ ذبح کیوں نہ ہوئے؟ فرمایا کہ آپ کے والد گرامی، ان کی پشت مبارک میں بھی نور محمدی تھا، جس کی وجہ سے آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلے گلزار ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فیض تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بھی جب چھری چلائی گئی تو وہ چھری کیسے چلتی کہ وہ نور محمدی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بھی پہنچ چکا تھا. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے آپ کے آبا کا بھی وجود ہے. یہ مفسرین نے یہ بھی حکمت لکھی ہے. تو آج جو ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ضرور ہے، اور سنت ابراہیمی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا، اس پورے ایک جو طریقہ کار تھا، ایک آزمائش تھی، اس پر پورا اتر کے جو آپ نے عمل کیا، اسے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے ایک مثال بنا دیا گیا. اور جو صاحب استطاعت شخص ہے اس پر قربانی واجب کر دی گئی. اور خاص طور پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ یہ قربانیاں یہ تمہارے آبا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. اور صرف سنت پر عمل ہی نہیں کرنا، فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا. کوئی یہ نہ سوچے، فرمایا کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پلسرات کے لیے تمہاری سواریاں بنیں گی. جتنا مال اگر ہم خرچ کرتے ہیں، فربا جانور ہوگا، صحت مند جانور ہوگا، جتنا مہنگا جانور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی خرچ کرتا ہے، فرمایا پلسرات پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گی. کیا بات، کیا کہنے. اچھا جناب، اجتماعی قربانی 2024 کے حوالے سے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں آپ کو تفصیلات. اگر آپ کاؤ میں شیئرنگ کرتے ہیں اور ایک حصہ لیتے ہیں تو 18,000 پاکستانی روپیز کے مطابق آپ لے سکتے ہیں. اگر فل کاؤ میں آپ لیتے ہیں، فل کاؤ اگر کرنا چاہتے ہیں 1,26,000، جیسا کہ ہماری بہن نور الصبا نے پاکستان سے جو ہے ایک کاؤ جو ہے پوری دی ہے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے اس کو وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے یہ سلسلہ قبول فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. تو فل کاؤ جو ہے 1,26,000 پاکستانی روپیز اور گوٹ جو ہے 32,000 پاکستانی روپیز. اچھا، یہ جو ہمارے بینک کے اکاؤنٹ نمبر ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. UBL کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر 0104843 ہے، اور IBN نمبر جو ہے وہ PK04 یونائٹڈ بینک کا جو نمبر ہے 011200710104843 اور آن لائن ٹرانسفر اکاؤنٹ نمبر جو ہے 0071007101048430. اسی طرح ویب سائٹ پر بھی آپ کر سکتے ہیں ڈونیشن، اور آن لائن یہ میں نے جیسے کہ بتایا یہ جاری و ساری 24 گھنٹے سلسلہ جاری. اچھا، تمام ماسٹرز کارڈ اور جتنے ویزا کارڈ ہے یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہیں. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں 03311922022، اور اسی طرح واٹس ایپ دوسرا جو ہے 03331192003 جو ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں. کالنگ نمبر بھی آپ کو میں بتاتا چلوں 032728765 پر آپ اپنے عطیات جو ہیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کی جو لوکیشن یہ ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے بار بار کہ کراچی میں اس کی ایک لوکیشن ہے، اس کے علاوہ کوٹری حیدرآباد میں، پاک پتن شریف میں، اور اس کے علاوہ پیر محل پنجاب میں. یہاں سے گوشت کی تقسیم اور ترسیل ہوگی، اور یہ مراکز ہیں ہمارے جو لوکیشن آپ کو بتائی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کی طرف سے جتنا ڈونیشن ہے وہ صحیح معنوں میں مستحقین تک. تو KGN کو یاد رکھیں اجتماعی قربانی میں، اور اپنی طرف سے حصہ ہو یا ایک کاؤ ہو یا ایک گوٹ ہے، جو بھی، اسے یہ نہ سمجھیں کہ بہت کم ہے. یہ آپ کا تھوڑا بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت ہو کر یقیناً قبول ہوگا. اچھا، ہمارے ساتھ چونکہ محمد رضا پونا والا صاحب موجود ہیں اور میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا. حضرت علامہ صاحب نے فرمایا جانور کے گلے پر چھری چلانی،
تو کیا یہی عمل ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کے پر بھی کرنا ہے کہ ان پر بھی چھری چلانی ہے؟ نیک عمل سے رک جانے کا یا شیطانی وسوسے میں آ کر ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی وہ کرنا ہے؟ آپس کی چپقلش اور آپس کے ہمارے جو ناچاقیاں ہیں، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہم ہیں، تو کیا ان پر بھی چھری چلانی ہے؟ صرف جانور پر قربانی کر کے اس کے گوشت سے لذت کام و دہن حاصل کرنا ہے؟ جی دیکھیں، جب ابتداً جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو بھی عبادات فرض یا واجب کی ہیں نا، اس کے پیچھے حکمتیں تو ہیں۔ یہ جو قربانی ہے، یہ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں بیٹے کی ذبح ہونے کے بجائے وہ دمبا رکھ دیا۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر وہ بیٹے کی قربانی ہو جاتی تو تا قیامت ہر باپ پر لازم ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ اب صرف یہ سوچیں کہ جانور قربان کرنا بھاری پڑ جاتا ہے، تو اگر بیٹا قربان کرنا پڑ جاتا ہے کتنا بھاری پڑ۔ تو اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، وہ علامتی ایک علامت کے طور پر وہ علامت تھی کہ اگر تمہیں جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب چاہے وہ مال ہو وہ قربان کر دو، اگر اولاد ہو وہ قربان کر دو، اگر اور کوئی بہت ہی پیاری چیز ہے تو تمہارے پاس۔ اسی لیے دیکھیں، اسی لیے حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اس جانور کو تھوڑا پالو تاکہ وہ انسیت ہو جائے نا۔ انسیت پیدا ہو جائے۔ جب انسیت ہوگی تو پھر آپ کو اس بچے بھی کہیں گے نہیں جی نہیں کاٹنا، تو پھر وہ آپ کو روتے ہیں بچے، زاروں قطار روتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے۔ صبح لا کر شام میں کاٹ دیا، خیر وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضیلت ہے نا انسیت کی، وہ بہت بڑی ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی جو اہم چیز ہے نا، وہ یہ کہ جو نیکی کا جو حکم ہے نا، چھوٹی اور بڑی نیکی جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ڈھونڈی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی نیکی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بڑی خوبصورت ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں کہیں جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے اور بالکل قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ اس شخص کو رحم آیا اور اس شخص نے اپنی ٹوپی کو ڈول بنایا، جو اپنی دستار تھی اس کو رسی بنائی اور کنویں میں اس سے ڈال کر پانی نکال کر اس تقریباً مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر اور اس کی جان بچائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اس عمل کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنی حکایت میں لکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب بظاہر دیکھیں کتنا معمولی سا عمل ہے، ایک کتا عمومی طور پر نجس جانور ہے، ہم کہیں گے یار کتے کو بچانا کیا ایسی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو جائے، اس لیے علماء کرام میں فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی نہ چھوڑو۔ مطلب یہ نہ چھوڑو کہ یار یہ تو چلے یہ کیا بات ہوئی، اگر کہیں راستے سے پتھر اٹھا سکے کسی کی آپ تکلیف سے بچا سکتے وہ بھی اٹھا لو۔ یہ اتنے زبردست صدقے ہیں، اور دیکھیں صدقے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کتنی اوپن فیلڈ رکھی ہے، بہت بڑی، بہت وسیع اوپن فیلڈ ہے کہ والدین کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لو، ایک مبرور حج کا ثواب، حج مبرور کا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دیکھیں صدقے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ صدقہ عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا غریبوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ اگر والدین کی خدمت کرو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، گھر والوں کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہو، آپ کھانا گھر والوں کو کھلا رہے ہو، لیکن رضا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہاری نیکی ہے۔ کیا بات، تو رب نے تو نیکیوں کے لیے ہمیں بالکل اوپن فیلڈ دی ہوئی ہے، وہ ہم ہی بیوقوف ہیں کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جی اگر پوری گائے ملے گی نا تب قربانی ہوگی، ایک حصہ بھی دے دینا وہ بھی آپ کے لیے قبول ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے رضا بھائی، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے نا جمعے والا تو حج اکبر ہوگا، پھر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جناب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو بہت بڑی نیکی ہے۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر علماء حضرات فرماتے ہیں، صوفیہ نے فرمایا چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی چھوٹے گناہ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے چھوٹا سمجھ کر، چونکہ وہ اگر اس پر تواتر رہے گا تو وہ پھر بڑے گناہ کی طرف آپ مائل ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ جب کوئی عمل کریں تو اس میں نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ جیسے کہ رضا پونہ والا صاحب نے کہا کہ اگر وہ قربانی جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی، وہ قربانی آج اگر مینون ہم پر آ جاتی تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج جانور قربان کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہے، تو ہم اپنا کوئی عزیز، اپنا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں اگر دیں تو اس کی کیا، وہ تو اللہ کے بڑے کامل
لوگ تھے، بڑے ذوات قدسیہ کا ذکر ہے کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. اور گزشتہ تو جو امتوں کا حال یہ تھا کہ جناب اگر وہ قربانی کرتے تھے تو اسے جلا دیا کرتے تھے، گوشت کو کھا بھی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ تو حضور کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم کھا بھی سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے، اور کثیر العیال اگر ہیں، وہ تو اس سے 3 کرنا الگ بات ہے. علماء حضرات فرماتے ہیں اگر کثیر العیال ہیں اور آپ کے لیے گوشت وہ وافر نہیں ہے، اگر مطلب افراد زیادہ ہیں، تو سارا گوشت آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. بڑی بہت زیادہ اس میں وسعت ہے. جیسے کہ رضا پونہ والا صاحب نے کہا تو نیکیوں کا ایک گراؤنڈ آپ کو دے دیا گیا، جتنی چاہیں حاصل کر لیں، چونکہ وہاں نیکیاں ہی شمار کی جائیں گی آپ کی. تو شامل کرتے ہیں کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج محمود الحسن اشرفی سے. شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے. آب زمزم، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی جلوہ دیکھو. آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی
से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्म रिसालत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये कलाम, ये सिर्फ़ कलाम नहीं है बल्कि एक समझ लें पूरी, अगर आप देखें ना, डॉक्यूमेंट्री है पूरी। मैं जब ये कलाम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी भी मोतमिर के लिए, किसी भी हाजी के लिए जो है आला हज़रत जो है उसको मुखातिब कर रहे हैं। और अगर आप पहली मरतबा गए हों उम्रे के लिए या हज के लिए तो और इस कलाम को सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह आला हज़रत आपकी तवज्जो मबजूल कर रहे हैं कि हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो इसमें पूरी नात में माशाअल्लाह आला हज़रत ने एक ऐसी मंजर कशी की है कि एक एक कदम अगर मोतमिर या हाजी आगे बढ़ाता है तो आला हज़रत का ये शेर उसे उस तरफ लेकर जाता है कि यहाँ हाज़िरी दे दी, अब काबे का काबा देखो। तो कलाम आला हज़रत की तो खैर क्या ही बात है, और बहुत खूबसूरत पढ़ा। अलहाज महमूद हसन शफ़ी ने, अरीज हुसैन ने एक हिस्सा जो है शेयर किया है और वो डोनेट किया है अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में है। जहाँ जहाँ गोश्त पहुँचेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अरीज हुसैन आपका दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दारैन की नेकियाँ और भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए। एक बार फिर आपसे अपील की जा रही है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस टेलीथॉन को देखा जा रहा है, KGN की इस अपील को देखा जा रहा है, तो सिर्फ इस वक्त नहीं कि हम आपकी खिदमत में अभी हाजिर हैं 11 बजे तक, इसके बाद भी ये सिलसिला ऑनलाइन जारी व सारी है। किसी भी वक्त आप दुनिया के जिस हिस्से में हैं, जो वक्त हो रहा है वहाँ के मुताबिक आप ऑनलाइन कर सकते हैं डोनेशन और बता सकते हैं इंशाअल्लाह। और बहिफाजत ये चीज़ बड़ा माशाअल्लाह एक सिस्टम है यहाँ पर, हर चीज़ के लिए अलहदा टीमें तैयार हैं जो अपना अपने उमूर बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम दे रही हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी है उलमा हज़रात की निगरानी में, मुफ्तियान दीन की निगरानी में, हर चीज़ को पेश नज़र रखते हुए, तमाम क़वायद व ज़वाबित को सामने रखते हुए क़ुरबानी का गोश्त जो है बेहतरीन अंदाज में मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि उसको प्रिज़र्व किया जाता है और उसको इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज के साथ उसको आगे, चूँकि ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा है, गोश्त के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको प्रिज़र्व किया जाता है और उसके बाद उसकी तरसील का एहतमाम किया जाता है और बहुत अच्छे अंदाज में, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर भी आप उसके मनाजिर देख रहे हैं। एक वक्फ़े के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए।